چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب بچہ پیدا ہو گیا درخان کے پاس گئی، بڑھائی کے پاس گئی، لکڑی کے کام کرنے والے نجار کے پاس گئی اور اسے کہا کہ مجھے ایک صندوق چاہیے، ایک صندوق لکڑی کا چاہیے جس میں پانی داخل نہ ہو، مجھے ایک ایسا صندوق بنا دے جس میں پانی داخل نہ ہو۔ اس نے کہا کتنا بڑا؟ کہ اتنا بڑا جس میں بچہ آرام سے لیٹ جائے۔ اس نے کہا بچے کو کیا کرے گی لٹا کے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑا گریز کیا کہ نہ بتاؤں، چھپاؤں، لیکن اب بات بن بھی نہیں سکتی تھی، بیچاری خود صندوق بنانا جانتی نہ تھی، خود صندوق بنا نہیں سکتی تھی، مجبوراً بتا دیا۔ ایک اللہ پاک نے مجھے بڑا خوبصورت بچہ دیا ہے۔ اندازہ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے میری بندی ایک خطرے سے بچانے کے لیے، فرعون کے اندیشے سے بچانے کے لیے، اس کے قتل کے خطرے سے بچانے کے لیے لکڑی کا صندوق بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دے۔ اب بتاؤ ایک خطرے سے بچانے کے لیے کتنے خطرات کے حوالے ہیں؟ وہ غرق ہو سکتا ہے، وہ ڈوب سکتا ہے، اسے مخالف پکڑ سکتا ہے، اسے دشمن پکڑ سکتا ہے، وہ کسی جانور کے حوالے ہو سکتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس مولا کی کے حکم پر کتنا یقین ہے، اس کی ذات پہ کتنا یقین ہے، اس کی صفات پہ کتنا یقین ہے۔ آج مردوں کو اتنا یقین نہیں، عورتوں کو اتنا یقین نہیں جتنا موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی ذات اور صفات پہ یقین تھا۔ آج کی عورتوں کا قبر والے پہ یقین آ جائے گا، جو سب کچھ نکال کے ننگا بیٹھا ہوگا اس پر یقین عورتیں کر لیں گی، لیکن خدا کے قرآن پر، خدا پہ یقین نہیں آئے گا، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں آئے گا جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ ننگے پہ یقین آ جائے گا، اس لیے کہ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے، ننگا بیٹھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی والدین کا یہ یقین نہیں، چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا یقین دیکھو، اللہ کی ذات پہ اعتماد دیکھو، خدا کی ذات پہ بھروسہ دیکھو، ایک خطرے سے بچانے کے لیے تدبیریں کر رہی ہے، تجویزیں کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بڑھی کو، درخان کو، نجار کو بتا دیا ایک لڑکا ہے اللہ نے دیا ہے، فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، میں ماں ہوں، میں کیسے برداشت کروں، اپنے بچوں کو دریا میں بہا دوں گی صندوق سے میں لٹا کر۔ اور انعام دیا کرتا تھا ظالم کمینہ وہ جو بادشاہ تھا فرعون، پیسے بھی دی، بچوں کو قتل کرنے کے بعد پیسے دیا کرتا تھا، جو خبر دے دیتی یا خبر دیا کرتا تھا کہ فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا ان کو انعام دیتا تھا۔ تم میں سے کئی حاجی، کئی نمازی ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بڑے ظالم ہوں گے، بڑے کمینے تھے، بچوں کو قتل کرانے کی خبر دیتے تھے، انعام لیتے تھے۔ آج اگر تمہیں اس قسم کا روپیہ ملے تم تو سارے سڑک پہ پھینک دو گے۔ سارے اولیاء کرام بیٹھے ہو، سارے غوث و بدالوں کی اولاد ہو، کون چھوڑتا ہے؟ پیسہ چاہیے، عزت بیچ کر ملے، ایمان بیچ کر ملے، غیرت کو دھبا لگا کر کے ملے، ایمان کا بیڑا غرق کر کے ملے، پیسہ چاہیے۔ شاید ہم انہی لوگوں کی اولاد نہ ہو جو ایسے معاملات میں آگے بڑھ بڑھ کر خبر دیا کرتے تھے۔ آج بھی کتنے لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے، ادھر تھانے میں پکڑوا دے، صبح پکڑوا دینا، پیسے مار لینے، شام کو چھڑوا دینا، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور پھر مسلمان کے مسلمان، پھر ایماندار، پھر یقین والے، پھر خدا اور رسول والے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بات سن کر بڑھائی درخان نجار کے دل میں بے ایمانی آئی. انہوں نے کہا یہ کیا پیسے دے گی لکڑی کے صندوق کے، بادشاہ کو خبر نہ کروں کافی سارا انعام ملے گا، جا کر کے بادشاہ کو اطلاع دوں، ہاں انعام کا ڈھیر ملے گا، بڑی دولت ملے گی. فرعون کے دربار میں گیا، وہاں درباریوں نے روک لیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ ایک خاص بات ہے جو میں نے خود فرعون کو بتانی ہے. انہوں نے کہا چل چل، خاص بات والا آیا ہے، چل یہاں سے. انہوں نے ڈنڈے مار کے بگا دیا. پھر شام کے وقت یا اگلے دن پھر گیا. یہ جو پیسوں کا درد ہوتا ہے نا، یہ چین نہیں لینے دیا کرتا ہے. رات کو نیند نہیں آتی جب پیسوں کا درد ہوتا ہے، بڑی کروٹیں بدلتا ہے آدمی پیسوں کے درد میں. ہائے رہ گیا میں، ہائے لٹ گیا مال، لے گئے لوگ، بڑھ گئے بنگلے، چل گئی کوٹھیاں آسمان کی طرف، میں رہ گیا. وہ خبیث پھر گیا. پھر درباریوں نے روکا. اس نے کہا مجھے جانے دو، نہیں بادشاہ کی بادشاہ تباہ ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا فرعون کی حکومت کا. ایک خاص بات بتانے آیا ہوں جو بادشاہ کو بتانے کی ہے. انہوں نے سوچا یار کبھی ایسا نہ ہو ہم ہی مارے جائیں، کوئی خاص بات ہی ہو. اس کو رستہ دے دیا. اگلوں نے روکا، انہوں نے ان کو بھی کہا کہ یار کوئی خاص بات اس کے پلے ہے. ہمارے یہاں بھی خاص باتوں والے بڑے آئے اور بڑے آ رہے. تاشقند والے چلے گئے، 14 اگست والے پھر آ گئے. بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے گئے، مگر عبرت کسی کو حاصل نہ ہوئی. اس لیے قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑو عقل والو. اللہ نے دماغ دیا، کھوپڑی میں دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل شعور بخشا، ذرا عقل پیدا کرو. جب وہ درخان رستہ لیتا بادشاہ کے قریب پہنچا، بادشاہ کو کہنے لگا ہاں جی انعام کیا دو گے؟ بڑی خاص بات ہے میرے پلے، تجھے کوئی خبر نہیں دے سکا، نہ کوئی نجومی، نہ کوئی تیرا کرندہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی ملازم. میرے پلے بڑی خاص بات ہے. انہوں نے کہا اچھا تجھے یہ انعام ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انبیاء کا مالک بھی وہی ہے، رسولوں کا مالک بھی وہی ہے، غریبوں کا مالک بھی وہی ہے. جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان کہنے شروع کی، اللہ نے زبان بند کر دی. زبان بند کر دی، گونگا ہو گیا. اب لگے درباری کہنے ابے بکتا کیوں نہیں، اب آگے کہو نا، تو کہتا تھا میرے پلے بڑی خاص بات ہے، بڑی اطلاع ہے، ورنہ حکومت چلی جائے گی. اب وہ گوں گوں کرتا ہے، بول سکتا نہیں زبان سے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، سارے جہان کا رب میں، پالنے والا میں، خالق میں، پیدا کرنے والا میں. والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جائے تندرستیاں دینے والا میں، اور میرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اندر کے بڑے درباریوں نے کہا کہ تم نے اس پاگل کو اندر کیوں آنے دیا؟ اس نے فرعون بادشاہ کو خام خواہ پریشان کیا، مخمصے میں ڈال دیا، تردد اور فکر میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں اس کے پلے کیا بات تھی. اس نے انعام لینے کا ڈھنگ بنایا. وہ بار والے جو تھے نا، کئی طبقے ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں چوکیاں ہوتی ہیں، باہر کھڑے ہیں سنتری، پھر اندر کھڑے ہیں، پھر اندر کھڑے ہیں، پھر اندر کھڑے ہیں. تو وہاں بھی ہوا کرتا تھا ایسا ہی. تو باہر والے جو تھے جن کو وہ دھوکہ دے کر چلا گیا تھا، وہ گھسیٹ کر باہر لائے اور وہ کہنے لگے چل اندر نہیں بات بتا سکا تو ہمیں تو بتا،
اب لگا وہ اشارے کرنے کوکو کرنے، ان لگا اسے لمبا ڈالو، لمبا ڈال لیا اور پھر کی اس کی بجائے انہوں نے کہ اس نے ہمارے ساتھ بدماشی کی ہے، دھوکھا دیا، بادشاہ تک پہنچا اور بات کچھ نہیں، بکواس کی اس نے، اور اب بولتا نہیں، گونگا بنا ہوا ہے، دے ڈنڈا دے ڈنڈا، ایسے مولا بخش لگائے کہ کھال اتار دی۔ اب بیچارہ یوں بھی نہ کہہ سکے کہ یارو نہ مارو، ہائے کو کرے جیسے کتے کو ڈنڈے مارتے ہیں نا۔ اللہ اللہ، اللہ پاک اپنے دشمنوں کو یوں پٹواتا ہے، اپنے دشمنوں کو یوں مرواتا ہے۔ فرمایا سا ربکم ان یرحمکم ان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین۔ فرمایا جب میں غصے میں آ جاؤں پھر اپنے بندوں سے، گناہگار بندوں کی پٹائی کراتا ہوں۔ پھر انہوں نے سانس لے لے کر اس کی پٹائی کی، بڑی مجائی ہوئی، مارا، اسے کھال اتار دی۔ اب وہ بتا نہ سکے کہ بات کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیچاری پریشان، آ کے دیکھتی ہیں، یا اللہ وہ درخان کی طرح گیا، میرا صندوق اس نے بنانا تھا، یہ تو پتہ نہیں کہ وہ انعام لینے گیا ہوا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، دو آدمی تھے، کسی بڑی نہر کے کنارے کنارے چل رہے تھے، تو دریا میں یا نہر میں رچھ تیرتا ہوا آ گیا۔ ایک کل لگا گٹھڑی ہے، یار کسی کے سامان کی گٹھڑی ہے۔ انہوں نے کہا پانڈ تو بہت بھاری معلوم ہوتی ہے۔ جو لالچی تھا اس نے چھلانگ لگا دی، اور جا کے جب اسے چھیڑا نا، رچھ نے اس کو جفا ڈال لیا۔ اب لگا اوپر نیچے غوطہ کھانے، وہ بار والا بولا کہ چھوڑ دے، پانڈ بھاری معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو چھوڑ رہا ہوں، اب پانڈ مجھے نہیں چھوڑتی۔ یہ جڑی گڑی ہے نا ہوں یہ مینو پکڑی پئی ہے، نہیں چھڑینی پئی۔ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان ہے کہ اب میں کسی اور درخان کے پاس جاؤں، اس کو راز بتاؤں، نہ جانے کیا ہوگا۔ جولیاں پھیلا کی دعا مانگتی ہے، الہی دعا مانگتی ہے، میرے بچے کا تو ہی مالک ہے۔ دوسرے تیسرے دن جو گئی تو درخان آیا بیٹھا، لیکن حلیہ اس کا ٹائٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے پوچھا، اچھا اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھا تو زبان کھل گئی، بے نیاز ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ انہوں نے کہا انعام لینے گیا۔ اتنا انعام ملا، انہوں نے کہا اب میں تجھے کیا دکھاؤں، تو عورت ذات ہے، ورنہ انعام میں تجھے پیچھا کھول کے دکھاتا کہ کتنا انعام ملا ہے۔ بیٹھ نہیں سکتا میں، اتنا انعام ملا ہے۔ خیر پھر اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی بات ہے، پھر تو اس نے بہت اچھا صندوق بنا کے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے اماں کو دے دیا اور مزدوری لے لی۔